صاحب اور شریک حیات کو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں معذرت کر کو کہ میں گزشتہ سال نہیں ہو سکا تھا یہاں آتے ہوئے آدھی سنچے اس صدی پر میں کہا کہ غلط میں بھی دنیا کو میں کسی اور جگہ پیدا کر رہے یہاں معذرت کی دوسرے سال کیا وقت بتایا ہے ابھی لڑائے کہ آپ کو بدلے تب میں حضرت سکتا ہوگا نہیں آؤں میں نے جبھی کو لے کر دیا تھا کہ یہاں آنا سب کو یاد ہوگا ایک سال اس کو بھی آیا تھا جو اب سے تقریباً 26-27 سال کے لیے میرے کو درشن تھا میرے پیروں میں لگی پیدا ہو گئی بغیرہ جا رہے تھے بہت بڑی بارگاہ ہے وہاں میں کبھی کبھی جاتا ہوں فائدہ پورا کرنے میں گزشتہ سال جب جاتا تھا ہائی وے کے اوپر ہوائی گاڑی کی رفتار بھی بہت تھی اور اس میں گاڑی نے قریب سے جا کر گاڑی کو ملا کرتا ہے اتنا موقع کہتا ہے کہ ہمارا ڈرائیور کا گاڑی سیدھے ہاتھ پر کر دیا سامنے سے آتی گاڑیوں سے ٹکرا کے تو پڑا ہو جائے جو گاڑی چلاتے ہیں بتا رہے ہیں انہوں نے ان کی گاڑی کو دباؤ میں رکھا اور دونوں گاڑیاں مل کر دور تک دوڑتی رہی پھر آخر ان کے سامنے کو آیا اور پھر گاڑیاں سے رک گئی انہوں نے مجھے نہیں پتا پھر ہماری گاڑی گاڑیاں رک جانے کے بعد پھر وہی کمر میں لٹکا ہے تکلیف میری چل رہی ہے کہ ہمارا یہ دنیا کی باتیں سب ہوئی ہمارے بہت مشہور اور عزیز ڈاکٹر ہے صدر بادشاہ صدر آدمی ان کے نام ان کا بھی مستقل علاج دیتا ہے یہ دنیا کو پچھلے سال بہت تکلیف دیتا حالانکہ اس سال میں بغیر گیا بس اتنی بات کہنا ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں نہیں آتے کرنا ہوا ہے فردل ماشاء اللہ فیصل دیے ہیں ہمیں تاجیہ میں خرید و رسم تھا ان کو میں نے بھیجا ان کے سارے بیٹھے وہاں کے تو اور وہ اور آپ کے نہیں آتے میری ہمیشہ تمنا یہ رہتی ہے کہ میں ان تاریخوں کو سمجھ اور ضرور آؤں یہاں آنے کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الہ آباد کے انداز سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جو دینی زندگی میں بھروسہ رکھتے ہوئے دانش اور علم اور فکر جدید سے کافی ماشاء اللہ متاثر ہوتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان کے کافی کروں اچھا نہیں لگتا دیکھیے فکر و دانش سب سے بڑی اور اس لیے یہاں ہر علاقے تقریب آنا چاہتا ہے آپ کو بیٹھنے کے اگر کرسی کی طرح تو کرسی پہنچے میرے کرسی دے انہیں کرسی پہنچا دیجیے ان کے لیے کرسی پہنچا دیجیے یہی پہنچا دیجیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات الله. عزیزان گرامی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر ہم اور آپ مجلس کو ایک گفتگو کے عنوان پر لیں کہ ہم کچھ باتیں آپ سے کہہ سکیں، اور ہمارے نوجوان بچے بھی جو عصر جدید اور عہد جدید سے وابستہ ہیں، نئے زمانے سے پوری طرح وابستہ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ بہت سادہ اردو میں بات کروں، اس لیے کہ میرے ساتھ ایک یہ بھی مشکل رہتی ہے کہ شکایت آتی ہے کہ آپ کی اردو ہمیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب میں کیا کروں، حالانکہ میں خود بہت سے دیہاتوں کا رہنے والا ہوں، لیکن میں نے کوشش یہی کی ہے کہ سادہ گفتگو میں بات ہو اور سمجھانے والی بات ہو. تو الحمدللہ یہ ذمہ داری پوری کرتا ہوں. کبھی کبھی ذرا سا ذہن سے نکل جاتا ہے. آئیے ہم دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی پہلی 3 آیتیں پڑھی ہیں. آپ سب قرآن کریم کے اس سورہ سے پوری طرح واقف ہیں، پورے قرآن سے واقف ہیں. ہم کچھ دیر آپ کو صرف تاریخ کے چند گوشے، جھلکیاں آپ کو پیش کر دیں. پہلے ایک صلوات محمد وآل محمد. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آج کی دنیا، یہ ریکارڈنگ، یہ سب مل کر بہت دنیا تک بات جاتی ہے. تو جہاں کے لوگ بھی میری بات سن رہے ہوں، کل اور پرسوں بھی کوشش کریں کہ اور لوگوں کو بھی ملائیں جہاں بھی آپ ہوں. اور ان کو میں باہر کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، آپ اور لوگوں کو بھی جمع کریں، بلائیں، تاکہ وہ اس بات پر فکر کر سکیں کہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہم کہاں پر ہیں، اور ہم اپنی مذہبی زندگی سے، اپنی دینی روشنی سے، اپنے عقیدے سے بالکل مطمئن ہیں. خواہ ہم یہاں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں. اس وقت کی گفتگو امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ کے لوگ اچھی طرح سن رہے ہیں. انگلینڈ میں بھی مشکل پیش آ رہی ہوگی تھوڑی، لیکن ہاں آسٹریلیا میں مشکل ہوگی، تو اس وقت وہاں 4.5 گھنٹے آگے کی زندگی ہے. میں ان تمام لوگوں سے، جہاں تک یہ کنیکشن سے بات جا رہی ہے، اتنا کہوں گا کہ ہم آج کے دور میں کسی وقت بھی کسی طرح بھی مایوس نہیں ہیں. اسے آپ آگے کی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ بات اس طرح کہوں کہ کھل کر نہ ہو، مگر آپ سمجھ لیں. یہ صلوات پڑھیں محمد علیہ. آج ہی ہم آئے ہیں لکھنؤ سے، اور ابھی آپ کے سامنے اس گفتگو میں ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ پہلی آیت ہے اس کی الف لام میم، دوسری آیت ہے اس کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دوسری آیت ہو گئی. تیسری آیت ہے اس کی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. چوتھی اور پانچویں آیت بعد میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. چوتھی آیت یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور پانچویں آیت
آپ سب کے لیے بہت مناسب ہے 5 کے عدد کے ساتھ. 5 کا عدد ہے آیت کا، قرآن کا دوسرا سورہ بظاہر ہے، اور اس میں ان سب باتوں کو کہنے کے بعد کہا گیا اولئک الذین، جیسے اس نے کہا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ آپ کی بشارت ہے. اچھا یہ سب ہے کیوں؟ آج کے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم بدترین مشکلات میں ہیں، ان مشکلات کی طرف آپ کا ذہن ہوگا. میں خالی الہ آباد یا ہندوستان کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بات کریں. پوری دنیا کے حالات یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، لیکن ہم بالکل مشکل میں نہیں ہیں. سمجھنا کہ ہم بہت مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، آفتوں میں ہیں، بہت ہی خطرناک حالات ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم آپ کے سامنے آگے بات کریں گے تو آپ یقین کریں گے ہم بالکل مشکل میں نہیں ہیں، ہم کسی خطرے میں نہیں ہیں. خطرے میں وہ لوگ ہیں جو ہمیں خطرات میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. صلوات محمد علیہ. اور اس کے لیے میں آگے جہاں موقع ہوگا، میری جیب میں موبائل، اس پہ میں نے ان آیات کو کبھی زندگی میں اس طرح نہیں پیش کیا ہے، پہلی بار آپ کے سامنے. اگر آج تو آج، ورنہ کل انشاءاللہ. بات آگے بڑھے گی، بہت وقت نہیں لوں گا، لیکن میں ایک تاریخ کا مرقع چند لفظوں کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ ہم اور آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہیں، ہم اور آپ کبھی بھی خطرے میں نہیں ہیں. ہمارے آپ کے حضور کی زندگی 40 سال گزری، خاموش زندگی، مگر کردار اتنا روشن تھا کہ خاموش کردار تھا، لیکن سامنے والا ہر انسان یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کھڑے ہو کر کہا مجھے سچا کہو، مجھے امانت دار کہو. لیکن کردار ایسا تھا کہ بدترین کردار کے لوگ بھی ان کے 2 صفات کا کلمہ پڑھ رہے تھے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں. صلوات. لیکن جب 40 سال سے 13 سال کی زندگی انہوں نے اسی قوم کے سامنے، جس کے سامنے کمسنی سے اتنے بڑے ہوئے ہیں. میں بھی لکھنؤ کے ایک مجمع میں عالم کی شناخت کے طور پر کچھ چیزیں پیش کر رہا تھا. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. جناب مولانا صغیر صاحب تشریف فرما ہے، بہت باصلاحیت شخصیت ہے ان کی، اور ہم ان کی بڑی عزت و محبت رکھتے ہیں. اگر اس میں نظر میں کچھ اور ہوگا تو آپ مجھے بتائیں گے. جناب مولانا آپ کا ہونا بہت اچھا ہے. تو آئیے ہم دیکھیں کہ جن لوگوں نے 40 سال تک حضور کا کلمہ پڑھا تھا، دیکھیے سب سے بڑی 2 باتیں انسان کے لیے ہوتی ہیں، آج بھی، کل بھی، آنے والے دور میں بھی، ہر زمانے میں انسان کے لیے یہ 2 صفتیں اگر ہیں تو ہر سوسائٹی میں وہ محبوب ہے. پہلی بات، جب کہے تو سچ کہے. سچ کا کردار بہت محبوب، بہت مقبول بھی ہوتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر لوگوں کو فساد سے بھی بچاتا ہے. اب جہاں سچ بولنے سے فساد کی بات آئے گی، وہاں آپ کا دین، آپ کی شریعت جو بتائے گی، وہ اگر مجھے یاد رہ گیا تو بعد میں کہہ دوں گا. دوسرا سب سے اہم کردار ایک انسان کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کا امین ہونا، امانت دار ہونا. اگر وہاں کمرے میں 2 آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہو
اور اتفاق سے انہیں نہ معلوم ہو کہ ان کے پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ان کی پوری بات سن لوں. تو میرا مذہب، میرا دین، میرا قرآن، حضور کا قول یہ کہتا ہے المجالس بالامانہ، تنہائی میں جو مجلس ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، وہ بھی امانت ہے. بے شک. ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کی بات وہاں اور اس کی بات وہاں کہہ دیتے ہیں. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے اگر تم نے چپکے سے بھی کسی کی بات سن لی ہے تو یہ امانت بن گئی. اب اگر ہم نے اس کو کہیں کہہ دیا تو ہم خیانت والے کہلائیں گے، امین نہیں کہلائیں گے. ایک ابتدائی بات آپ کے سامنے آئی، جس کو تمام عرب کے ماننے والے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ لا کے جمع کرتے تھے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیے بعد میں ہم لے لیں گے. وہ یہی وجہ ہے کہ جب حضور چلنے والے تھے یا جا چکے تھے تو کچھ بددیانت لوگ، پسظرف لوگ، مخالف لوگ، انہوں نے آ کر پریشان کرنا چاہا تھا. اور جو بات انہوں نے کہی وہ ہم انشاءاللہ آج تو نہیں کہہ پائیں گے، کل یا پرسوں کہہ لیں گے. تو آپ یہ خیال کریں کہ جس کو وہ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، ان کو 13 سال میں اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے اس جگہ جہاں 53 سال کی زندگی گزاری تھی چھوڑ دینا پسند کیا. کیوں پسند کیا؟ نوجوان بچوں، دوستوں، غور کرنا کیوں پسند کیا؟ جو کام بعد میں ہوا وہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا. جو کام ان سب کے مدینے آنے کے بعد جنگ کی شکل میں آیا وہ مکے میں بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہمارے حضور نے، آپ یہی پر توجہ کر لیں گے کہ ہمارے حضور نے 80 انسانوں کو پہلے حبش بھیج دیا، حبشہ. یہ 80 کون تھے؟ آپ پر فدا ہو جانے والے. ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور بڑے بہادر لوگ تھے جو آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کے خاندان کے بھی تھے. آپ نے انہیں بھیج دیا. اگر لڑنا چاہتے تو لڑ لیتے. لیکن کیا ہوتا؟ آج ہم اور آپ یہ کہتے کہ ہمارا اسلام قتل و خون کی بنیادوں پر بلند ہوا. حضور نے بچا لیا اس پورے اسلام کو قتل و خون سے. کوئی دھبا اسلام پر مکے میں آنے نہیں دیا. آپ کے صحابی کو قتل کر دیا گیا، صحابی کی زوجہ کو قتل کر دیا گیا. انتقام میں بھی آپ نے کسی کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اس کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا. صلوات محمد علیہ وسلم. میں سمجھوں کہ آپ پورے غور سے میری گفتگو سن رہے ہیں، پوری توجہ سے سن رہے ہیں کہ ایک بہتر صلوات ہو. آئیے، حضور نے مکے کو چھوڑ دیا. آسانی سے نہیں چھوڑا. تاریخ میں آپ کا ایک شعر عربی کا جو شعر کہلائے گا مگر آپ کا قول تھا، جو جاتے جاتے آپ پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھتے تھے. یہ ہسٹری ہے، ہسٹری ہے. اگر خوشی خوشی جا رہے ہوتے تو بہت بڑا مجمع لے کے جاتے. اور جن کو بہت چاہتے تھے، بہت بے انتہا چاہتے تھے، جن میں سے ایک کے لیے انہوں نے کہا تھا یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دوسرے کے لیے انہوں نے کہا تھا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. ان سب کو چھوڑا اور اکیلے نکلے. یہاں کوئی کہے گا ایک تو ساتھ تھا، مجھے اس پر کوئی بات زیادہ نہیں کر رہا ہے. میں اتنا کہوں گا کہ کوئی ساتھ ہو گیا. یہ نہیں تھا کہ آپ نے بلایا. نکلے تھے تنہا، اکیلے چلے. اور اس لیے جب پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھا. دلیل ہے کہ آپ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ لینے کی بات نہیں کی تھی، ورنہ دوسرا بھی کوئی شعر پڑھتا، تاریخ میں آتا. آگے بڑھنے کے بعد کسی کا ساتھ ہو گیا. دیار بہا حل الشباب تمیمتی واول ارض مس
جلدی ترابها. یہ حضور پڑھ لیں, پلٹ کر دیکھتے ہیں مکے کو, لیکن آپ کا پورا خاندان وہاں ہے. وہ قبرستان ہے جس میں آپ کے بڑے بڑے بزرگ لوگ دفن ہیں, آپ کے لوگوں کے مکانات ہیں, آپ کا خانوادہ ہے, خاندان سب. تو آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ دیارن, وہ جگہ, وہ شہر, وہ گھر جہاں میرے جوانی کے دور میں میرے تعویذ کو جو بچپنے میں باندھا جاتا ہے کھول دیا گیا. کم سنی سے اپنی جوانی کا منظر پیش کر رہے ہمارے آپ کے حضور. بہا حل الشباب, جوانی نے حل کر دیا, کھول دیا تمیمتی, تعویذ کو میرے. وَأَوَّلُ أَرْضٍ مَسَّ جِلْدِي تُرَابُهَا, اور دیکھو وہ جگہ, وہ زمین پہلی زمین ہے جس کی خاک میرے جسم سے مس ہوئی. میں اس پہ لیٹتے تھے, کبھی کبھی صحرا میں اسی پہ لیٹنا ہے. تو یاد آ رہا ہے کہ یہاں یہ سب ہوتا تھا, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. چھوڑ دیا مکے کو. حضور مکے سے ہجرت کر گئے, مدینے آ گئے. یہ سورہ, یہ آیت, ابھی بعد میں کچھ کہوں گا. ہم یہاں تک آپ کو لے آئے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چھوڑا آپ نے مکے کو بھی, اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ اپنے پورے خانوادے کو اس دنیا سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. کچھ وقفہ نہیں گزرا ہے کہ جس مدینے تک آپ آئے تھے اس مدینے کو آپ کے خاندان نے چھوڑا. کل مکہ چھوڑا تھا حضور اور ان کے گھرانے نے, آج حضور اور ان کے گھرانے نے حضور کے بعد مدینے کو بھی چھوڑا. اور جب مدینے سے چلے تب ہمارے محترم اشعار سنا رہے تھے. ابتدا میں جو کچھ پڑھ رہے تھے ہمیشہ سے ہمارے ان کا ساتھ ہے, بہت پرانا. اس میں ہمارے چوتھے امام کا بھی ذکر تھا. مجھے مرزا دبیر کا ایک خطہ یاد آیا, میں نے طے کیا اس وقت میں آپ کو وہ بھی پڑھ کر سناؤں گا. جہاں مرزا دبیر کہہ رہے ہیں اب یہ وہ وقت ہے کہ جس نے مکے کو چھوڑا تھا پلٹ پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھ کر اشعار پڑھ رہے ہیں. وہ وقت آیا کہ بڑی تاریخ گزر گئی اور اب وہی خاندان, وہی گھر پھر چھوڑ رہا ہے مدینے کو. اور میرا اور آپ کا آقا رسول اسلام کا نواسا, ساری دنیا میں جس کا نام, وہ یہ کہہ کر نکلا ہے موت العز خیر من حیات الذل. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ پیغام حسین, امام حسین کا ایک پیغام تھا جو ہم اور آپ اگر غور کریں تو چھوٹا سا فقرہ ہے. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ جملہ آج تک نشر ہے, فضاؤں میں ہے, ہواؤں میں ہے, قلوب میں ہے, ذہنوں میں ہے, دلوں میں ہے, اچھے لوگوں کے کرداروں میں ہے. اور اب جہاں تک آئے تھے اور لائے گئے تھے وہاں سے آپ کے پورے گھرانے کو کس طرح لے جایا گیا, اب میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, کس طرح لے جایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے, ہمارے سامنے ہے, جس کو مرزا دبیر پیش کرتے ہیں. ہے دھوپ کڑی پاؤں جلے جاتے ہیں, ہے دھوپ کڑی پاؤں جلے جاتے ہیں, رخسار پہ آنسو ہی ڈھلے جاتے ہیں. اس دھوپ میں پہنے ہوئے بیڑی عابد تلواروں کے سائے میں چلے جاتے ہیں. یہ تاریخ بھی ہمارے آپ کے سامنے آئی, لیکن 600 سال گزرے. جو چلنے والے کارواں کا انداز تھا
اس میں ایک بیوی نے ظلم و ستم، بہیمیت و درندگی کے مرکز پر کھڑے ہو کے کل تلواروں کے سائے میں چلے جاتے ہیں، اور آج تلواروں کے سائے میں رسالت مآب کی، جس نے مکے کو چھوڑا تھا، ایک نواسی نے پکار کر کہا، او یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، وہ کت کہہ دک جت جہدک، تجھے جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، وَوَاللَّهِ لَا تَنْهُ عَنْ ذِكْرَنَا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تو کبھی ہمیں، وَاللَّهِ لَا تَنْهُ، کبھی بھی تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے حضور کی ہجرت سے لے کر اور ان کے گھرانے کا ظلم ستم کے مرکز میں آنا بیان کیا۔ یہ ظلم چلتا رہا، مظلومیت کا دور گزرتا رہا، 400-600 سال گزرے، جب پوری دنیا کے لیے 2 کلمے بلند ہوئے۔ اب بتائیے کہ جیت کس کی ہوئی، فتح کس کی ہوئی، ہار کس کی ہوئی، جب 600 سال کے بعد جو 600 سال سے پیہم آواز آ رہی تھی، اس کو 600 سال کے بعد، اس وقت سے 800 سال پہلے کسی نے کہا، جسے ہم آپ جانتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ عزیزان گرامی، آج اس 1446 ہجری کی 17ویں تاریخ، اس مہینے کی 17ویں تاریخ، 1446 کی 17ویں تاریخ میں 40 سال آپ مائنس کر دیں، جب سن 60 ہجری کا واقعہ پیش آتا تھا، اور سن 61، صرف 61 سال کو آپ مائنس کریں، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ہزاروں سال میں میں ایک بات کہوں گا آپ سے، اس ہزاروں سال میں پیروان امام حسین تو لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتے گئے، بڑھتے گئے، لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ کس کی فتح ہوئی؟ یہ سال، محرم کا سال، میں نے نیٹ کے اوپر دیکھا، لاکھوں کا جلوس، استنبول، ترکی، جس کے ایئرپورٹ پر کبھی میں جا چکا ہوں، استنبول، جس عوامے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں لوگوں، یہ ہے کون؟ لیکن وہیں لاکھوں کا مجمع، یا حسین، نیو یارک، شکاگو، ان جگہوں پر بھی جا چکا ہوں، لندن، ہائیڈ پارک سے ہائیڈ پارک تک پہلا جلوس ہم نے وہاں نکالا ہے، 4 آدمیوں کی شرط تھی، سب سے آگے اس جلوس میں آغائے حضرت عید اللہ الموسوی تھی، دوسرے عید اللہ بحر العلوم تھے، تیسرے ایک اور بڑی شخصیت تھی، چوتھے میں تھا، ہم لوگ 4، پھر پیچھے 4، پھر پیچھے 4، پیچھے کے 4 لوگوں میں، بلکہ میں بھول گیا آگے کے 4 لوگوں میں حضرت آغائے مہدی الحکیم تھے، جن کو سوڈان میں شہید کر دیا گیا قرآن تقسیم کرتے وقت۔ ہاں دوستو اور عزیز، یہ سب ہوتا رہا تھا، جو اس وقت ہو رہا ہے، کس کی جیت ہے، کس کی ہار ہے؟ میں یہاں پر بس اس بات کو تمام کرتے ہوئے اتنا کہوں گا، عزاداری کا، حسینیت کا، نام حسین کا کیا فائدہ ہے دنیا کو؟ آپ بہت عقیدے کے حساب سے، جذبے اور جوش کے حساب سے عزاداری ہم اور آپ کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ صرف ایک ہے، میں اشارتاً کہوں گا، آپ بات سمجھیں گے۔ فائدہ صرف یہ ہے کہ جس نے کہا تھا موت العز خیر من حیات الذل،
عزت کی زندگی ذلت کی موت سے بہتر ہے. جس نے یزید سے پکار کر کہا مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. اس نے اپنے بھائی کو ایک جگہ بھیجا تھا جس کے لیے خود کہا تھا انا باعث الیکم ثقتی من اہل بیتی. میرے خاندان کا ثقہ، امام وقت جس کو ثقہ کہہ دے اس کو کہنا چاہیے آج کے عالموں سے بھی برتر. ثقتی من اہل بیتی. جب پہنچا جس جگہ 18,000 کا مجمع تھا جو پیچھے نماز پڑھنے آیا، اور جب وہ مسجد سے نکلے تو ایک آدمی بھی پیچھے نہیں تھا. اور جب چند دن بعد کربلا میں پھر نماز ہوئی تو برستے ہوئے تیروں میں 72 تھے. اور آج جب دنیا نے سمجھا کہ ہم بھی خندقوں میں چھپنا جانتے ہیں، یہ بھی مجمع خندقوں میں چھپ جائے گا. کربلا کا فائدہ دیکھو، تم بموں کی بارش کرتے رہے، لاکھوں کروڑوں کا مجمع نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات محمد علیہ ایک اور صلوات. کربلا کا فائدہ جب یہاں تک آپ نے سنا تو آئیے میں پھر بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے دین والوں کے لیے 5 صفتیں بیان کی. قرآن نے کیوں کہا ایسا؟ علماء اسلام میں جس کو شیعہ ہوں اہل سنت ہوں سب اسلام کو مانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے علامہ مودودی. مجلس کے رخ بات لا رہا ہوں واپس. علامہ مودودی اب دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں یہ لکھا کہ سورہ البقرہ سے پورا قرآن جواب دعا ہے. لکھنؤ میں میرا موضوع تھا دین اور دعا، لیکن یہ میں وہاں نہیں پڑھ پایا، اس بات کو وقت نہیں ملا. یہاں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا سورہ الحمد دعا ہے اور بعد میں پورا قرآن جواب دعا ہے. مان لوں گا میں اس بات کو، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک بات جو میں نے کہیں تحقیق کی ہے مجلس سے الگ، وہ آپ لوگوں کو بتا دوں، جو بہت فائدے کی بات ہے جہاں تک ریکارڈ ہو رہا ہو. دیکھیے اب سے تقریباً 1000 سال پہلے ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے ایک اور ان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. اس وقت انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو میں اللہ تیری تفسیر لکھوں گا. اے اللہ میں تیری قرآن کی تفسیر لکھوں گا. اور واقعہ پیش آ گیا، اس کو بیان کیا کروں. جس کے بعد انہوں نے جو تفسیر لکھی وہ اتنی اہم ہے کہ ساری دنیا کے علماء اسلام چاہے کسی فرقے کے ہو وہ اس تفسیر کا احترام کرتے ہیں. الازہر یونیورسٹی کے بڑے بڑے وائس چانسلر جو گزرے، کیونکہ چانسلر وہاں کا صرف مملکت کا سربراہ ہوتا ہے اور الازہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر وہی ہوتا ہے کہ جو اس دور کا قرآن پر سب سے زیادہ نظر رکھنے والا ہو. انہوں نے لکھا کہ تفسیر مجموع البیان ہمارے لیے مرجع تفاسیر ہے. جسے آپ مرجع مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، تفسیری زندگی میں انہوں نے کہا الازہر یونیورسٹی کے جو سب سے بڑے قرآن کے اپنے وقت کے مانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا یہ ہمارے لیے مرجع تفاسیر ہے. اس شخص نے علامہ طبرسی ان کی تفسیر مجموع البیان، اس میں دیکھتا رہتا ہوں تو اس میں نے ایک گوشے میں ایک چیز دیکھی جو آپ سے بیان کر دوں. یہ الگ سے مجلس سے الگ بات ہے، فائدے کی بات ہے جہاں تک ریکارڈ ہو کر جائے. دیکھیے ہم نئی دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مانی جاتی ہے، بد نظر، بری نظر. یہاں تک کہ اگر یہ مائک بھی پسند آئے گا تو اس کو بھی نظر لگے گی. بڑا خوبصورت ہے، یہ نظر لگے گی. اس کے پیچھے تفسیر کا بڑا اچھا واقعہ ہے، بیان کر دو. پہلے ایک صلوات پڑھیں مولانا.
اچھا ہے، جب بات آئی ایک آیت تک تو میں اس واقعے کو بیان کر دوں، پھر اس بات پر واپس آؤں گا۔ جب حضور سے سب لوگ 53 سال مکے کی زندگی میں، 13 سال اور پھر مدینے کی زندگی میں، یہ لوگ عاجز ہو گئے تھے مکے کی زندگی والے، تو انہوں نے یہ انتظام کیا کہ وہاں 3 لوگ بد نظری میں بڑے مشہور تھے، بری نظر، بد نظر، جس کو دیکھ کر کہہ دیں یہ بڑا اچھا ہے، وہ اسی وقت بیمار ہو کے گرے گا، ختم ہو جائے گا، بڑے مشہور تھے۔ تفسیر میں ہے کہ جب ان کو بھوک لگتی تھی، کبھی گوشت کھانے کو دل چاہتا، جی تفسیر کے لفظ ہے، کبھی گوشت کھانے کو دل چاہتا تھا تو وہاں جاتے تھے جہاں اونٹوں کا پورا ایک ہجوم ہے، جہاں بھیڑوں اور دمبوں کا گلہ پورا سامنے کھڑا ہے، تو اس میں سے وہ کسی ایک گوشت پد کو پسند کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کتنا اچھا ہے یہ۔ وہ بیمار ہوتا تھا، اس کا مالک دوڑ کر کے لوگ مر جائے گا ذبح کر دیتا تھا، قریبی لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کر دیتا تھا، ان کو بھی مل جاتا۔ تو گوشت کھانے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ جا کے نظر لگاتے تھے، وہ کہتے یہ تو بڑا اچھا ہے، اور وہ گرا۔ ان میں سے ایک کا یہ حال تھا تو دوسرے کا کیا حال تھا، پھر تیسرے کا کیا حال تھا، 3 بڑے بد نظر، بڑے ماہر، ان تینوں کو حضور کے دشمنوں نے طے کیا کہ ان کو حضور تک بھیجا جائے اور یہ وہاں جا کر یہ کہیں کہ کتنے اچھے ہیں آپ، کام بن جائے گا۔ ابھی تک نہ تلواروں سے بنا، نہ مجنون کہنے سے بنا، جتنی باتیں کر سکتے تھے پریشان کی سب کر لی، اب کچھ نہیں، اب یہی ایک رہ گیا۔ وہ تینوں آدمی انہوں نے رسول کی طرف بھیجے، ادھر وہ چلے، ادھر آسمان سے حکم ہوا جبرائیل جاؤ۔ جبرائیل آئے، حضور کے پاس آئے اور یہ عرض کی، یہ اس لیے نہیں کہ حضور کو محتاج تھے، یہ سب باتیں اس لیے کہ ہم تک پہنچے، ہم تک آپ تک پہنچے ہیں۔ آئے اور یہ کہا یا رسول اللہ، یہ 3 آدمی اس طرح کے آپ تک آ رہے ہیں، جب آ جائیں تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کا یہ کلمہ، یہ کلمات پڑھتے رہیے۔ حضور نے سورہ القلم کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں، ایک ذرا بڑی ہے، ایک بہت چھوٹی ہے، یہ آپ کو جگہ جگہ آج دنیا میں قالین پر، کتبے میں لکھی رہی ملے گی۔ تفسیر اس کی یہ جو میں نے آپ سے بیان کی۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اب آخری آیت ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھو ان قریب، وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان قریب آپ تک آئیں گے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، تاکہ اپنی آنکھوں کا زخم آپ پر لگا سکیں، آپ کو اپنی آنکھوں کا زخم، چوٹ دے سکے، کیونکہ انہوں نے اس قرآن کو سنا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ مجنون ہے۔ لیکن آپ کے لیے قرآن کہتا ہے بس یہ اللہ کا ذکر ہے، عالمین کے لیے ذکر ہے، دنیا کے لیے تذکرہ ہے، نبیرت ہے، نصیحت ہے۔ حضور نے یہ آیات ورد کی، پڑھتے رہے۔ وہ آئے، بیٹھے، کیا وجاہت ہے، کیا شان ہے، کیا صورت ہے، دنیا کی تعریف کر کے بالآخر وہ چلے گئے۔ یہاں تو ذرہ برابر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، وہ واپس جا رہے تھے، مفت کی تعریف کر کے جا رہے تھے۔ جن کو دشمنی کی لفظیں کہنا چاہیے تھیں وہ بیکار کی اپنے نزدیک مفت کی تعریف کر کے واپس چلے گئے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں، نظر تو ماں کی اپنے بچے کو بھی لگتی ہے، باپ کی اپنے بیٹے کو بھی لگتی ہے، بھائی کی بھائی کو لگ جاتی ہے۔ جب شک ہو جائے کہ ہمیں ہماری نظر لگ گئی ہے یا اس شخص کو کوئی نظر کہیں سے لگی ہے تو اس پر یہ آیات پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔ اگر اس کا اثر فوراً سامنے آئے تو ہمیں اور یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا قرآن ہمارے اس کے درمیان واسطہ ہے،
اور اس کے درمیان نہ کوئی آنے والا ہے، نہ کسی کی طاقت ہے، نہ کسی کی قوت ہے۔ علامہ طبرسی نے جو لکھا ہو بیان کر دوں کہ اس 7 آیتوں کو سورہ الحم کی پڑھیں، اور پھر آیت الکرسی کی بھی 3 آیتیں ہیں، اس میں سے پہلی آیت جس میں لفظ کرسی موجود ہے، اس آیت کو ان 7 آیتوں کے ساتھ پڑھ کر، یہ کسی نے نہیں لکھا ہے، یہ میں نے دیکھا، اور اس کو میں بڑے اعتماد کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ بعد میں ہم کو باقی 2 آیتیں بھی پڑھ لینا چاہیے، سورہ وہی آیت الکرسی کی 3 آیتیں ہم پڑھ لیں اور دم کریں، پھونک دیں اس شخص پر جس کے لیے نظر بد کا شک ہے، انشاءاللہ یقیناً شفا ہوگی۔ تو میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمارے اور آپ کے سامنے رسول کے ذریعے، حضور کے ذریعے یہ باتیں پیش کی۔ النظرۃ سہم من سہام الشیطان، حضور کی حدیث ہے، نظر بد شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو لگتا ہے، لیکن یاد رکھو شیطان ہو یا شیطان کے آج کے جتنے بھی ضروریات ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ قرآن ہے۔ قرآن کی تعلیم دوستو اور عزیزو، یہاں میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ میں قرآنی آیات کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس بات کو یہاں پر تمام کرتے ہوئے انشاءاللہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم آپ سے بات کو اس طرح تمام کریں۔ یہ قرآن جس کو بھی اعتماد ہے اور یقین ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی قوت اس لیے ہے کہ جنہوں نے اس کو پیش کیا ان کو بھی اس پر اعتماد تھا۔ آج کی اس سورہ کی اس گفتگو کی مناسبت سے اور میں چند باتیں اور کہہ لوں جو بات کو تمام کرنے والی ہیں۔ ایک دفعہ آپ سب کی صلوات۔ دیکھیے، یہ سورہ البقرہ قرآن کریم میں نمبر 2 سورہ ہے، جبکہ نمبر 2 نہیں ہے۔ آپ کے مکہ معظمہ میں قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے 86 سورے مکے میں آئے، 28 سورے مدینے میں آئے۔ 28 اور 86 114 ہوئے، جلدی سے گن کے بتاؤ۔ ہاں 114 ہوئے۔ تو ہم دیکھیں گے 28 اور 86 اور 28، 86 اور 28 114، 86 سورے مکے میں، 28 سورے مدینے میں۔ مدینے کے 28 سوروں میں سے سب سے پہلا سورہ سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کی آیات کو سنیے۔ جب مکے سے مدینے آ گئے، مدینے والے نے بڑا زبردست استقبال کیا حضور کا۔ ابھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا ہے، بہت زبردست استقبال کیا۔ ناقہ ابو ایوب کے گھر پر رکا، اس گھر پر آپ جا کر ٹھہرے، اور پھر وہ وقت آیا، پہلی ہجری گزر گئی، دوسری ہجرت کا سال آ گیا۔ اس دوسرے سال میں ایک سورہ تمام ہوا، جس سورہ کا نام ہے سورہ البقرہ۔ یہ سورہ جب تمام ہوا تو اس وقت جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر سورہ البقرہ سے پہلے نہیں ہے، سورہ البقرہ کے بعد ہے۔ یعنی جب یہ سورہ جس کی میں نے پہلی آیت تلاوت کی، تو کیوں کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے؟ اگر علامہ مودودی نے کہا یہ دعا ہے اور جواب دعا میں پورا قرآن ہے، تو آئیے ہم پہلے دعا پر غور کریں۔ دعا میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ اہدنا ہم کو ہدایت کر،
تو اگر یہ الحمد میں ہے سورہ الحمد اگر دعا ہے تو اس میں ہے اہدنا، ہمیں ہدایت کر. اس نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم نے دعا کی ہے ہماری ہدایت کر سیدھے راستے کی، تو یاد رکھو کہ یہ قرآن ہدایت کرے گا، مگر ان لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے جو با کردار ہوں. میں نے متقین کا ترجمہ با کردار سے کر دیا، جو تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہوں، اچھا کردار رکھنے والے ہوں، یہ قرآن ان کی ہدایت کرے گا. الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم کے جو مقطعات کے انداز ہے وہ جانے اور رسول کے خدا جانے، جو ہم لوگ تشریح کریں، ضروری نہیں کہ وہی تفسیر ہو. پہلی آیت الف لام میم، دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے لا ریب کوئی شک اس پہ نہیں ہے، ھدی ہدایت ہے، للمتقین کریکٹر والوں اور کردار والے لوگوں کے لیے. عزیزوں اور دوستو، بات بہت تمام تفصیل میں ہو جائے گی. جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک تاجر مکے میں آتا ہے اور حضور کے مخالفین سے پوچھتا ہے اس مکے میں ہم نے سنا ہے بڑا نیا کام ہو رہا ہے، کسی نے نیا دین پیش کیا ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں ایک شخص ہے جو ہمارے بزرگوں کے دین کے خلاف دینی باتیں کرتا ہے. تو ایسا واقعہ جب ہو رہا ہے تو میں اپنے وطن جاؤں گا تو لوگ پوچھیں گے کہ وہ کیسا ہے اور کیا ہے اور کہاں ہے، مجھے اس تک جانے دیں، بتائیے کہ کہاں وہ ملے گا وہ. تو انہوں نے کہا ہرگز وہاں مت جانا. لیکن اس میں یہ بھی معاذ اللہ سحر ہے، جادو ہے اس کی آواز میں کہ لوگ سنتے ہی ان کے جیسے ہو جاتے ہیں، وہاں مت جانا. تو اس نے کہا نہیں، میں ایک ترکیب کرتا ہوں، میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لوں گا، کانوں میں روئی سینہ بھر کر تب جاؤں گا تاکہ اس کی آواز نہ سنوں. جاؤ. اس کا نام تھا اسبق ابن زرارہ یا اسعد ابن زرارہ. آیا خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، چکر بہت دور دور اس نے طواف کیا کہ قریب جاؤں گا شاید کانوں میں آواز آ جائے، آواز نہ آئے. لیکن اس نے بڑے غور سے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک بڑا مجمع ہے جو رسول کے سامنے جن کا نام سنا ہے یہ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ کچھ بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، اور لوگ والہانہ ان کی طرف متوجہ ہیں. ایسا جذبے اور جوش کا مجمع تو کبھی دیکھا نہیں. تو خیال کیا تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ یہ کانوں میں روئی میں ٹھوسے رہوں اور یہ اچھی آواز نہ سنوں، یہ تو غلط ہو جائے گا، مجھے سننا تو چاہیے کہہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے اپنے کانوں سے روئی نکالی، قریب گیا، چند جملے سنے اس نے، اور اس کے بعد اس نے طے کر لیا یہ جو کہہ رہے حق ہے. میں نے اس پوری بات کو اس لیے آپ کے سامنے کہا کہ اس طریقے پر جس کی بات دنیا تک پہنچتی ہو، لوگ کہاں کہاں سے آتے ہوں، وہ مکے والوں کے پریشان کرنے کے بعد، ظلم و ستم سہنے کے بعد مدینے آ جاتا ہے، اور مدینے آنے کے بعد مکے والے 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فوج لے کر آتے ہیں. یہاں مقابلہ کرنے کے لیے 313 آدمی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، جن میں کسی کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں یہ آگے بڑھے لڑنے کے لیے. بس یہاں پر مجلس کا عنوان باقی رکھتے ہوئے تاکہ ہمارا مولائی مجمع خوش ہو اور زیادہ خوش ہو، اور انشاءاللہ باقی بات کو کل دیکھیں گے. جنگ بدر پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے، میں وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، پر اتنی بات جو اس سے متعلق ہے، دعا سے متعلق ہے، قرآن سے متعلق ہے. سامنے اتنا بڑا مجمع ہے جس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی مگر نہیں سمجھا وہ، اور بالآخر اس کے سب سے بڑے 3 سردار قتل ہو گئے. اب یہاں سے میں آپ کو وہ فقرے پیش کروں گا جو خود ہمارے آپ کے مولا علی ابن ابی طالب خود ان کے فقرے ہیں.
جس میں آپ فرما رہے ہیں لمبا ان کی گواہی خالی فقرے نہیں ہے، آپ توجہ کریں گے پوری بات کہ جنگ ہو رہی ہے اور جس کے قتل کے لیے سب آئے ہیں اس کا منظر کیا ہے. آئے مولا علی فرمانے لما کان یوم بدر قاتلت شیء من القتال ثم جئت الى النبی لانظر اذن هو ما فعل واذن هو ساجد ويقول یا حی یا قیوم. میں مولا فرمانے ہیں جنگ بدر میں نے کچھ تھوڑی دیر جنگ بدر کی، کچھ تھوڑی دیر میں نے جنگ بدر کی. اس کو آپ رکھیں، تھوڑی دیر میں نے جنگ بدر کی، جنگ میں لڑا. لما کانا یوم بدر، جب جنگ بدر کا دن تھا، قاتلت شیئا من القتال، میں نے کچھ تھوڑا سا قتال میں حصہ لیا، میں نے قتل و خونریزی میں میدان جنگ میں کچھ تھوڑی دیر. پھر میں آیا جئت الی النبی، میں آیا نبی تک کہ دیکھوں وہ کر کیا رہے ہیں. جہاں مجھے خیال آیا کہ حضور سے محبت کرنے والے تو اس مجمع میں اور بھی تھے، لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ رسول کہاں ہیں. صرف ایک ہی کو خیال آیا، میرے اور آپ کے مولا ہی کو عین میدان جنگ میں خیال آیا میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میرے رسول کیا کر رہے ہیں، میرے حضور کیا کر رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں یہ تو سران، میں بہت تیز، سران بہت تیز، جے تو سران الی النبی، میں بہت تیز حضور کے پاس آیا لانظر تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. فاذا هو ساجد، تو دیکھا میں نے وہ تو سجدے میں ہے اور دو فقرے کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. اب آپ فرماتے ہیں ثم رجعت الی القتال، میں پھر پلٹا جنگ کی طرف. یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں جو اپنے مجمع کے سامنے بھی کہوں. میرے مولا میدان جنگ سے آئے تو آپ کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ میں میدان جنگ سے پلٹا رسول تک؟ نہیں، آپ نے فرمایا جئت، تو میں آیا، اور جب واپس گئے تب آپ نے کہا ثم رجعت الی القتال، تب میں پلٹا میدان جنگ کی طرف. میدان جنگ کو چھوڑنے کو مولا علی نے یہ کہنا بھی پسند نہیں کیا کہ میں پلٹا میدان جنگ میں. صلوات محمد علیہ. یہی انداز وہ تھا جو ہمیشہ رہا، جس پر آخر حضور نے بھی فرمایا اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار، نہ پلٹنے والا ہے حملے کرنے والا ہے. وہ بات کی بات ہے. آئے پھر پلٹے، اب یہ حالت پلٹنا ہے. ثم رجعت الی القتال، میں پھر پلٹا. پھر فرماتے ہیں ثم جئت، تو پھر وہاں دل میں بات آئی کہ نیچے دیکھے چل کر ثم جئت الی النبی فاذا هو یقول ہکذا، وہ ویسے ہی فرما رہے سجدے میں ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. فرماتے ہیں ثم رجعت الی القتال، اب میں پھر پلٹا میدان جنگ کی طرف. میدان جنگ کی طرف آ رہے تو پلٹنا، اور میدان جنگ سے جا رہے تو آنا. میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، اگر پلٹ گئے تو چھوڑ دینا ہے، پھر چاہے واپس بھی آئے. میدان جنگ میں قتال کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے، خالی آئے ہیں اور پھر پلٹ گئے وہی، اور بدر کی جنگ ہوتی رہی. آخر میں آپ نے فرمایا کیا؟ پھر میں واپس آیا، سننے کی بات ہے. پھر واپس آیا، پھر میں نے دیکھا کہ رسول سجدے میں ہیں یا حی یا قیوم. تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور خدا نے ان کے ہاتھ پر جنگ بدر کو شکست جنگ بدر میں دے دی گئی اور آپ کو فتح عطا کی گئی. مولا علی نے حضور کے سجدے کو سامنے رکھا، یا حی یا قیوم کی دعا کو سامنے رکھا. ساری تاریخوں نے لکھا کہ علی نے میدان جنگ کو فتح کیا، لیکن مولا علی نے نہ اپنی تلوار کو انعام دینا چاہا، نہ اپنی طاقت کو انعام دینا چاہا، نہ اپنی قوت کو انعام دینا چاہا، نہ اپنی شجاعت کو انعام دینا چاہا، بلکہ فرمایا یہ جنگ اللہ نے اس کے رسول کے ہاتھوں پر کامیاب کر دی، اس لیے کہ یہ اس کا نام پکار رہے تھے. صلوات
آخری فقرہ یہ حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ میں اس بات کو ہمیشہ بیان کرتے یہ کہتا ہوں، آنے والوں نے جنگ کی ہے، رسول جنگ کرنے نہیں گئے۔ ایک نمبر تو تم بڑی قوت و طاقت کے ساتھ آئے تھے اور یہاں بے سر و سامانی کے ساتھ جنگ ہوئی، لیکن مولا علی نے یہ نہیں کہا پھر میری تلوار نے فتح حاصل کر لی، بلکہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے رسول کے ہاتھ پر فتح دے دی۔ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اپنا پورا کریڈٹ لے سکتا ہے لیکن کریڈٹ نہ لے کر یہ بتاتا ہے کہ میری تلوار نہیں، اللہ کی طرف سے تو کامیابی نہیں۔ صلوات محمد والے۔ اور قرآن نے بھی اس کی تائید کی، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تم تو بڑی ذلت کی حالت میں تھے، اللہ نے فتح عطا کی۔ ہاں دوستو عزیزو، بہت کچھ یہاں پر جنگ بدر یا جنگ پڑھنے کا ہے، وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں خالی کہ جنگ بدر قرآن کا سورہ البقرہ آیا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا تم ہدایت مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اگر یہ دعا ہے، میں طنز میں نہیں کہتا، اپنی اپنی بات ہے، میں دعا میں اگر کہوں آپ سے میں کہوں کہاں جا رہے ہیں، ان کا جی میرے یہ تکلیف ہو گئی ہے، ڈاکٹر کیا جا رہا ہوں، اچھا میں یہاں بیٹھا ہوں، واپسی ہو مجھے بتائیے گا۔ آپ آئے، آپ نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہو کر آ گیا ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ الحمدللہ، شکر للہ، خدا کا شکر کہ آپ کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر مرض باقی ہے، ابھی کچھ باقی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ شفا دے دے، تب میں کیا کہوں گا؟ ہاں دعا کے بعد میں کہوں انشاءاللہ آمین، یہی تو کہوں گا۔ ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ اب اگر ہم کو سیدھا راستہ مل گیا ہے تو ہدایت کا مقصد پورا ہوا ہے، اگر ہدایت کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے تو سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ رسول کے ایک صحابی اس پر گمراہ ہو گئے اور وہ اسپین چلے گئے ناراض ہو کر۔ ایک عرصے بعد مولا علی نے پوچھا وہ نظر نہیں آتے کہاں ہیں؟ کہ جی وہ تو وہاں چلے گئے، کہ بلواؤ۔ جب آ گئے تو ان سے آپ نے کہا تم کیوں ناراض ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ لفظ سامنے موجود ہے، اہدنا، ہم جب ہدایت پا چکے ہیں تو یہ دعا کیا ہے کہ ہمیں ہدایت کر۔ مولا نے قرآن کریم کی ایک اور جگہ سے، ایک اور آیت سے عربی کے اعتبار سے اس کو ثابت کیا کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت کر، بلکہ اب یہاں مراد یہ ہوگی کہ جو ہدایت ہم کو دے دی گئی ہے اس پر ہم باقی رہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ اس کو آپ کے آگے کے فہم و فراست پر چھوڑتا ہوں، باقی نہیں کہوں گا، اس لیے اتنا کہوں گا کہ آج قرآن کریم آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے؟ متقین۔ متقین کا میں نے ترجمہ آج کے حساب سے اگر کروں تو بہت پرہیزگار، بہت عبادت گزار، لیکن بہت عبادت گزار ہونا بہت کامیابی کی دلیل اگر ہوتا تو حضور نے اپنے کچھ اصحاب کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مسجد میں ہیں، رات دن عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کچھ لوگ انہیں پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ لوگ پہنچا دیتے ہیں، ان کی عبادت ان کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور بھی روایات ہیں، تو ہر وقت عبادت کی بات قرآن نہیں کہتا ہے، بلکہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے۔ اس لیے قرآن، اور اس میں یہ کہوں کہ جب ہم آپ کا یہ اعلان ہے کہ قرآن ہمیشہ سے ہے، حضور کے دور میں نمایاں طور پر سامنے آیا، تو جو کچھ بھی قرآن کہہ رہا ہے وہ سابقین کو سامنے رکھ کر اس کی دلیل آئی ہے۔ دلیل دیتا ہوں، یہیں پر سورہ البقرہ میں اس نے کیا کہا؟ ہدن
للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہو، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہو، ومما رزقناہم ينفقون، بڑا اہم جملہ ہے، بہت ہی اہم ہے، اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو رزق دیا ہے یہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت وقت ہو جائے گا مما ينفقون پر، اگر پھر یاد رہ گیا ضروری ہوا آپ یاد دلا دیجیے گا، تو کل کی مجلس میں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اس بات کو۔ آج وہ اتنا آپ کے سامنے تمام کریں کہ ينفقون ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اولئک الذین ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون۔ اور اے رسول، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہو، جو حضرت آدم کی زندگی میں تھا، جو حضرت شیش کی زندگی میں تھا، جو حضرت انوش کی زندگی میں تھا، جو حضرت قینان کی زندگی میں تھا، جو حضرت مہلائیل کی زندگی میں تھا، میں پورا شجرہ پڑھتا، جہاں تک آپ نظر ڈالیں سب پر قرآن کا حکم حاوی ہے۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک کون لوگ؟ غیب پر ایمان، اس مجمع کا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، اپنے اپنے دور میں ہر زمانے کے بدلتے ہوئے ادوار کے ساتھ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ صلاۃ کی لفظ خود کیا ہے؟ دعا، پریئر، پرارتھنا، لیکن جب شکل آئی ہے تو اس شکل میں، اس شکل میں، اس صورت میں ہم آپ ادا کر دیں۔ وَيُنْفِقُونَ، راہ خدا میں خرچ کرنا، جو کچھ ہم نے دیا ہے، بہت اہم ہے یہ لفظ، انشاءاللہ ممکن ہو تو کل۔ يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پر نازل ہوا یہ قرآن یا اور باتیں، اور آپ سے پہلے والوں پر نازل ہوا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ، پانچویں بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پانچویں بات کیا ہے؟ آخرت پر یقین۔ اب قرآن کے اور سوروں میں آپ جائیں جہاں متقین مؤمنین کا ذکر ہے، وہاں یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ کا بھی ذکر ہے، لیکن جہاں صرف تمام دنیا کے لوگوں کا ذکر ہے وہاں صرف دو باتیں ان سے مانگی گئی ہیں، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین۔ جو نہ اللہ پر یقین رکھے نہ آخرت پر یقین رکھے، اس کو قرآن نے کافر، مشرک کہا ہے۔ اور اس پر میں آپ کے سامنے کوئی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایک مرتبہ میں اس پر بہت پڑھ چکا ہوں ہندوستان میں، مختلف ملکوں میں۔ ہاں، اس وقت آپ کے سامنے دو جملے کہہ دوں جو میرے موضوع کی تائید میں ہے، جس پر میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ ایک جگہ میں نے نکال لیا تھا یہی، جیسے ابھی اس نے آواز دی اندر سے، میں سمجھا کچھ پیغام ہے میں نے آپ کو۔ تو ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس تھی، بہت بڑا مجمع تھا، لکھنؤ میں درگاہ میں، قبر بنی ہاشم حال میں، بہت بڑا چاروں طرف مجمع تھا۔ تو میرا موضوع چل رہا تھا لفظ کفر پر، اور وہ ضروری ہے ہم کو اور آپ کو اس موضوع کو سمجھنا۔ جن لوگوں کو ڈر لگا انہوں نے اس موضوع کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ہنگامہ مچایا، 18 لاکھ لوگوں تک مجھے بتایا گیا کہ وہ وائرل ہوا میسج۔ کیوں؟ جب وہ سمجھ گئے کہ ایک انفرادیت والی بات ہے جو وہ جاننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اگر ممکن ہو تو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ لفظ کفر کی اس طرح تشریح اور توضیح ہمارے سامنے ہوتی ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ مولانا تشریف فرمائیں، بیٹھیں گے ہم اور آپ، گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس بات سے آپ بھی مطمئن ہوں گے۔ قرآن کے 86 سورے مکہ معظمہ میں آئے، اب حضور مدینے آ گئے، مدینے میں سورہ بقرہ آیا ہے، تو گویا 86 سوروں کی تائید کرے گا۔ قرآن ایک جگہ دوسرے کی تائید کرنے کے لیے ہے، قرآن ایک جگہ دوسری جگہ کی تردید کرنے کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ مولا علی کا قول ہے، خطبے میں قول ہے، خطبے میں آپ نے لوگوں کے سامنے فرمایا ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ تردید کرتا ہے۔
اس 86 سوروں میں بہت جگہ لفظ کفر آیا ہے. سورہ بقرہ مدینے والوں کے سامنے پہلی بار قرآن آ رہا ہے. یاد رکھیے گا، پہلی بار قرآن مدینے والوں کے سامنے پہلی بار سورہ البقرہ کی شکل میں آ رہا ہے. میرا باپ ہے مجمع غور کرے، عقل و فکر کو آواز دیتا ہوں. پہلی بار سورہ البقرہ مدینے والوں کے سامنے، جو بڑی محبت سے رسول کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے سامنے آیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون. پہلی بار 6 آیت میں انہوں نے لفظ کفر کو سنا. سورہ البقرہ. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے قلوب پر اور ان کے کانوں پر پہرے لگا دیے ہیں. ولا ابصارہم، ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردے ڈال دیے ہیں. ہم لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. خود غور کریں کہ اللہ نے اس بات پر بالکل فیصلہ کن سنا دیا. ان کو آپ لاکھ کوشش کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا. بہت نازک بات جو کہنے جا رہا ہوں، آپ حضرات متوجہ ہو کر اس کو محسوس کریں تو نقل کریں، کہیں، دہرائیں. اس کو میں کتابی شکل نہیں پیش کروں گا. ہم اپنے بھارت میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں. اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور سمجھا سکیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. کیوں؟ خالی بھارت کی بات نہیں، دنیا میں ہر جگہ. اس لیے کہ ایک اور جگہ پر آسٹریلیا میں نے دیکھا، لاکھوں نے آ کے مجھ سے بیان کیا، اس میں یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہرگز اپنے بچوں کو ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ مت بھیجو. بچوں کو دوست عزیز و بات ختم ہو جاتی ہے. سورہ البقرہ مدینے میں پہلی بار آیا، مدینے کے لوگوں نے پہلی بار سنا لفظ کفر کو. یہاں میں نے جس مفسر کا نام لیا ابھی، 1000 سال پہلے کے مفسر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا، مراد کون ہے؟ یہ مکے کے کبرا، بڑے لوگ، بڑے بڑے وہاں کے سردار، وہ مراد ہے. اور اسی لیے جب جنگ بدر ہو گئی، بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے. 5 بہت بڑے لوگ قتل ہوئے، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، اور ایک بہت بڑا نام ہے ابو جہل. ابو جہل اور اس کے خاندان کے 5 لوگ قتل ہوئے. سورہ البقرہ نے جب ان الذین کفروا کہا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، تو دنیا کے لوگ اس سے مراد نہیں ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مکے میں اپنی وہ ضلالت کی زندگی پیش کر رہے تھے کہ جس پر یقین تھا کہ یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، یہاں تک کہ وہ مدینے آئے اور مدینے میں آ کے قتل ہو گئے. پہلی بار یہاں حکم ملا ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو. مکے میں حکم نہیں ملا، خاموش رہے. ایک صحابی کی بیوی کو بڑے ظلم کے ساتھ نیزہ ٹیک کر اس پر اسے قتل کر دیا گیا، آپ سب جانتے ہیں. لیکن اس جگہ 86 سوروں کے بعد پہلی بار جب لفظ کفر آیا ہے تو وہاں بھی کہہ دیا گیا مراد وہ ہیں، یہ نہیں ہے. اب آج پوری دنیا کے لوگ، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ قرآن کریم کی لفظ کفر کو سامنے رکھ کر لوگوں سے کچھ بھی کہنا چاہیں تو پہلے آپ غور کر لیجئے گا، کیا آپ چل کر گئے تھے مکے سے مدینے؟ کیا آپ کے بزرگوں میں کوئی گیا تھا؟ کچھ نہیں. جنہوں نے مکے میں ستایا، اذیتیں پہنچائیں، اتنا ستایا کہ اس پر حضور چلنا پڑا، جب ان سے جنگ ہوئی ہے تو ان کے لیے لفظ کفر وہاں پر اختیار کیا گیا
اس لیے ہر جگہ جب لفظ آئے گی تو ہم ناستک لوگوں کو، ادھرمی لوگوں کو، ملحد لوگوں کو شمار کریں گے قرآن میں، یہاں تک 86 سوروں کے بعد سورہ البقرہ تک۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور پھر جب مولا علی نے فرمایا حتیٰ فتح اللہ علی یدیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو اس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ نے فتح دی، سلوک کیا ہوا؟ پھر مولا علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے اپنی سواری کے اوپر سوار کیا، یہ انعام بدر ہے۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی رسول ہمارے مولا سے خوش نظر آتے ہیں تو کبھی ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں، کبھی بستر پر لٹا کے بتاتے ہیں، کبھی میدان جنگ میں سردار بنا کر بھیجتے ہیں، اور کبھی عین میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے بتاتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دوستو عزیزو، ہماری اولاد کی یہ زندگی جو آج ہے، میں صرف اشارتاً کہوں گا، جو ایک سربراہ پوری دنیا کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر رہا ہے، کبھی ہم اس کو نہ محسوس کریں کہ وہاں کوئی خدا نخواستہ ذلت نصیب ہوگی، اس لیے کہ ذلت ان کو ہوتی ہے جو خدا کے سامنے آ کر بات کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں جب تک کہ دنیا میں ان کی حیات ہے، اللہ کے دشمنوں سے ان کی مخالفت ہے، اور جب ان کی شہادت ہے تو ان کو شہید کہا جائے گا، زندہ کہا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے اس وقت ایسے ہی مناظر جب ہم نے اپنی گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ اگر ہم اپنے کو سمجھیں کہ بڑے خطرات ہیں تو خطرے ہیں اور ہمیشہ رہیں اور رہیں گے، لیکن ان خطروں کے سامنے یہ ملت، یہ قوم، ہمارے بھارت میں بھی ایک بات صاف صاف کہہ دوں کہ جو قومیں یہاں رہتی ہیں ان پر رسول کے نواسے کو اعتبار تھا۔ میدان جنگ میں جانے سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا مجھے کہیں بھی چلا جانے دو، مجھے ہند یا سندھ چلا جانے دو، لفظ ہند یا سندھ، امام حسین کا فرمانا۔ میں پوچھتا ہوں کیا اس وقت ہندوستان میں کوئی مسجد تھی، کوئی امام باڑہ تھا، کوئی دینی مدرسہ تھا، کوئی جگہ ایسی تھی جہاں کا کوئی قوم و قبیلے کا رہتا ہو؟ کچھ نہیں تھا، اور جہاں تھے وہاں قدم قدم پر مسجدیں، مدرسے، تعلیم گاہیں، اپنے اپنے قبیلوں کے لوگ، ہر طرف دیکھیے اسلام ہی اسلام نظر آ رہا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رسول کے نواسے نے اس ماحول سے نکل کر اس ماحول میں آنا چاہا؟ وہ اپنی نسلوں کو بتا گئے یاد رکھو اسلام کو مان لینا خالی کافی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ انسانیت نہ ہو۔ انہوں نے انسانیت پر بھروسہ کر کے ہندوستان کی بات کی، اور جو اسلام پر بھروسہ رکھتے تھے ان کی حقیقت بتائی۔ صلوات محمد والے محمد۔ آج بھی ہمارے ملک میں عزاداری، میں لکھنؤ سے عزاداری کو دیکھ کر آ رہا ہوں، آپ کے الہ آباد میں، پورے ہندوستان میں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ہم کو، مذہب سب کا اپنا اپنا ہے، لیکن تمام مذاہب اگر مذہب کی بنیاد تک جائیں گے تو ان کو ایک ہی بات ملے گی، مذہب امن کی تعلیم دیتا ہے، بربریت اور جنگ کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا جہاں بربریت نظر آ رہی ہے اس کو یہ نہ کہیے گا یہ فلاں مذہب والے ہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس کو آگے کی باتوں میں کہوں گا، جہاں بربریت نظر آ رہی ہے سمجھ لیجئے ان کے پاس مذہب نام کی کوئی شے نہیں ہے، وہ ایک ہی مذہب ان کا ہے، بربریت، وحشت، درندگی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آغوش مادر میں ہوں، بطن مادر میں ہوں، بیماری میں اسپتالوں میں ہوں، اگر بھوکے ہیں کئی وقت سے ان کے پاس کھانا رکھا گیا تو کھانے کے لیے، ایسے تمام مواقع پر ان کو موت کی سزا دینا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی مذہب نہیں ہے
ان کے پاس مذہب ہوتا تو عزیزان گرامی بس میں یہ بات تمام کر رہا ہوں، جن کے پاس مذہب کی رعایتیں ہیں انہوں نے اس کا انداز رکھا کہ ہمیں مقابلے میں بھی انسانیت کو بچاتے رہنا ہے۔ آئیے کیا دیکھتے ہیں، کربلا ہے، ایک ایک ساتھی میدان جنگ میں جاتا ہے۔ میں کہوں گا کربلا تک آنا اور کربلا کی شہادت اور کربلا کے بعد ہر قدم اس کارواں کا آنے والی نسلوں کے لیے ایک 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 سبق ہے۔ یہاں بھی دیکھیں، بس آخر گفتگو میں ایک ساتھی نے اجازت لی، مولا مجھے میدان جنگ کے جانے کی اجازت، گئے، زخموں سے چور ہوئے، زمین پر گرتے گرتے آواز دی، مولا مدد کو آئے۔ دوسری جگہ مولا آپ پر آخری سلام۔ امام چلے، ایک ساتھی ساتھ ساتھ چلا، یا اور بھی ہوں، وہاں تک آئے جہاں ایک انسان لیٹا ہوا ہے، زخموں سے چور ہے۔ اس وقت اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ پوری دنیا یہ سمجھے گی یہ ہاتھ اس لیے بلند کیا کہ اشارہ کرے کہ خیموں میں میری بیوی بھی ہے، پردیس میں اس کا خیال رکھنا۔ ایسا نہیں کیا، بلند ہوتا ہوا ہاتھ موڑ دیا اپنے آقا کی طرف، میں تو جا رہا ہوں، میرے آقا کا خیال رکھنا۔ یہ ہے کردار، یہ ہے محبت۔ اور پھر کوئی دیر نہ گزری تھی، میرا آپ کا وہی امام آواز دے رہا تھا، حل من ناصر، کیا ہے دنیا میں کوئی مدد کرنے والا؟ میں کہوں گا مولا آج اس ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ کے نام لینے والے جگہ جگہ یا حسین یا حسین کی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مولا نے جو آواز دی تھی اس پر عمل کرنے والے صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہیں۔ ہاں، میں نے ایک منظر دیکھا جس نے مجھے دل کو چوٹ پہنچائی۔ ایک ٹیلے پر کھڑی ہوئی ایک بہن دور پر اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے، میدان جنگ میں میرا بھائی کدھر کھو گیا ہے کہ اتنے میں آواز آئی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ بہن بہت تیز قدموں سے آئی، آ کر خیمے کا پردہ اٹھا کے وہاں پہنچی جہاں ایک بیمار بیٹا لیٹا ہوا ہے، شانوں پر ہاتھ رکھا، بیٹا ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو کربلا کا کیا منظر ہے۔ کہا ذرا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائے۔ اب جو دیکھا تو سامنے نیزے پر بابا کا سر بلند، آواز یہ السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سالم الذین ظلموا ایما خلق خلق محمد والے مشرکہ مجلس کو ان کی دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، جو مریض ان کے انداز ہونے شفا عطا فرمائے، تو کسی فکر و تردد میں ان کو سلجات عطا فرمائے۔ تمام لوگوں کو ہر جگہ جہاں گئے ہوئے اپنی زندگی میں آخر دور تک ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں، محبت اہل بیت میں ہمیشہ سرشار رہیں۔ ہم سب کو زندگی کے آخری ساتھ تہرائے محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ظہور حضرت حجت میں تاجیر کا ہونا پورا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیثیت موضوع رفیع الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب السر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا حبیب الرحمن، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا مانس الجنة جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمال 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 اسمه سيدة
ایک ضروری اعلان سماعت فرمائی. 23 اور 24 محرم کو شب میں Q2 آزاد خانہ رضویہ پر شب میں 8 بجے مجلس اذان نافذ ہوگی. 19 اور 20 جولائی شب میں ٹائم کا کائنڈلی خیال رکھیے. شارپ Q2 مجلس شروع جائے جس میں سامعین کرام یہاں کی مجلس کو بھی اٹینڈ کر سکیں. سامنے بیٹھ کے سننے کا